نصرك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ہمارا جو معمول کا درس چل رہا ہے وہ سورہ طٰہٰ کا درس چل رہا ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ طور پہاڑ پر جب پہلی ملاقات میں اللہ پاک نے انہیں کلامی کا شرف بخشا اور اپنا پیغمبر بنایا اور دو معجزے عطا فرمائے، دو معجزے عطا فرما کر فرعون کی طرف جانے کا حکم فرمایا، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں اللہ پاک سے مانگی۔ وہ 5 دعائیں بیان ہو چکی ہیں اور ان کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا یہ اگلا مضمون ہے، اور یہ تقریباً اس صورت کے آخر تک 2 رکوع پہلے تک یہی مضمون چلے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو معمول کا درس ہے یہ 1-2 دن کے بعد ہوگا۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم مضمون عرض کرنا ہے اور کل بھی ایک بات عرض کرنی ہے۔ اعتکاف والے جو حضرات ہمارے دوست تشریف فرما تھے، 10 دن ان کے سامنے ظہر کی نماز کے بعد لباس کا مضمون بیان ہوا تھا، لیکن عید اچانک ہو گئی، تو جمعرات والے دن ہمارا درس جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا۔ وہ بڑا اہم مضمون تھا، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو وہ کل عرض کریں گے، تاکہ وہ بات ایک جنہوں نے سنا ہے وہ بات پوری ہو جائے۔ اور آج جو بات عرض کرنی ہے، ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہیں، یہ شوال کے مہینے میں دینی مدارس کا باقاعدہ تعلیم کا ان میں آغاز ہوتا ہے، داخلے ہوتے ہیں، آج کل داخلے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، اور رمضان سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے، شعبان کے پہلے ہفتے تک یہ ہمارا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر شعبان رمضان 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے، بعض طلباء دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے دور دراز چلے جاتے ہیں، بعض جماعت میں وقت لگانے کے لیے، چلہ لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، بعض کا قرآن کچا ہوتا ہے وہ اپنی منزل یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی ان کی تو بہرحال یہ شوال کے مہینے میں آج 3را دن ہے کہ ہمارے مدرسوں میں تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرنی تھی، 3 دفعہ پہلے بھی عرض کی کہ جو دین کی سمجھ ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دنیا میں جس آدمی کو دین کی سمجھ اور صحیح سمجھ نصیب ہو گئی، اس کو دونوں جہان کی کامیابی ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ جس آدمی کو مل جائے، اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، باطنی روشنی، اس کا دل جو ہے اس کو بصیرت نصیب ہو جاتی ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو دین کی سمجھ کی برکت سے حلال حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جاتی ہے، اور نیکی اور گناہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس کی دنیا بھی سکون والی اور اس کا جو دینی اعمال ہیں ان کے اندر بھی ایک روشنی ہے۔
گھر گھر میں جو آج کل پریشانی، بے قراری، بے اطمینانی ہے. ابھی نماز سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے عجیب و غریب طلاق کے واقعات سنائے. عجیب و غریب. ایک بیچاری کی 3 بچیاں پیدا ہوئیں، ساس نے جو ہے نا بیٹے سے طلاق دلوا دی کہ بیٹیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، تیری یکے بعد دیگرے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں والوں کو جنت کی بشارت سنائی. ایک بوڑھا کیا تھا، میں نے بھی آپ کو لطیفہ سنایا. ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب میری کمر میں درد ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے. پھر کہتا ہے گھٹنوں میں درد ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے. بھوک نہیں لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو گلا خراب ہو جاتا ہے. میں نے کہا بابا جی بڑھاپا ہے. تو جھنجھلا کے وہ کہتا ہے کہ بس ڈاکٹر صاحب آپ کو اور کچھ آتا ہی نہیں، بڑھاپا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا جواب. تو ہماری ساری جو پریشانیاں ہیں نا، ان ساری پریشانیوں کا جو بنیادی سبب ہے، گھر گھر میں پریشانی، بے چینی، اولاد والدین کی نافرمان، والدین جو ہے وہ پریشان اولاد کی وجہ سے، پڑوسی پریشان، جس محکمے میں جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پریشانی. یہ ساری اس کی بنیادی سبب بھائی کیا ہے؟ دین کی ہمیں سمجھ. جس آدمی کو دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے نا، تو اس کو جتنے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، وہ نیک اعمال پھر اس طریقے سے کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہے. نماز پڑھے گا تو ایسی نماز پڑھے گا کہ نماز کا حق ادا کرتا ہے. اولاد کی تربیت کرے گا تو ایسی تربیت کرے گا کہ وہ اس کی اولاد کی دنیا بھی بنے گی اور ان کی آخرت بھی بنے گی. میں ابھی اس رمضان میں ایک رات میں گاؤں میں گزارتا ہوں، وہاں اپنے کچھ رشتہ داروں کو افطاری کرانی ہوتی ہے. اپنے گاؤں کی مسجد ہے، جامع مسجد. ہمارا اب گاؤں نہیں ہے، وہ اٹک شہر میں مل چکا ہے، ایک قسم کا شہر. وہاں میں نے تراویح کی نماز پڑھی. حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے تھے، میرے سامنے قرآن پڑھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا انہوں نے سنا. آپ تو خوش نصیب ہیں یہ شہروں والے کہ جن کو اچھے حافظ قاری مل جاتے ہیں. ایک آیت اس نے پڑھی، قرآن کی آیت ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. ہم نے کتنی پیغمبر پہلے لوگوں میں بھیجے. اس نے پڑھا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. کتنی نبی ہم نے ہلاک کیے تھے. اگر ایسا پڑھے گا تو نماز میں بولتا ہوں سارے میرے خلاف ہو جائیں گے. کچھ سیاسی مخالفت کی ہے، میں ان کو چپ کر کے سنتا. تو بھائی ساری کیا ہے؟ دنیا کے معاملات میں تو ہم ترقیوں پر ترقیاں، ڈگریوں پر ڈگریاں، لیکن دین کا ہمیں الف بے کا پتہ نہیں. یہ دین کی سمجھ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام. اس وقت مسلمانوں کا معاشرہ جتنے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام. اس لیے دین کی سمجھ خود بھی حاصل کرے اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو بھی اس لائن کے اوپر لگائیں، تو پھر جا کر کے جو ہے نا آپ کی دنیا بھی چین اور سکون والی بنے گی، اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی بہتر. اب دین کی سمجھ کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ پیسے خرچ کرے اور بازار سے جا کے پکڑ کے لے آئے، یا کسی فیکٹری میں تیار ہوتی ہے. ایسا دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ دینی تعلیم. جو آدمی دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو جاتی ہے. اس کا ایمان اور دین فتنوں سے، گمراہیوں سے ابل جاتا ہے. جو بچے دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جو بزرگ دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نسلوں کا بھی ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی تجارت میں گزری اور بچے ان کے سارے قرآن کے حافظ قاری اور عالم. کل ایک ٹوپی میں پروگرام تھا، میرا ایک کلاس فیلو ہے کراچی کا تاجر، اس کے والد صاحب کی بولٹن مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی. صرف زور سے اثر تک دکان کھلتی تھی. 6-7 ان کے بیٹے تھے، سارے قرآن کے حافظ، سارے قاری اور سارے دین کے مفتی اور عالم. زور سے اثر تک دکان کھولتے اور باقی سارا ٹائم ان کا مدرسوں میں یا تبلیغی جماعت میں یا آنے جانے.
ان کا بچہ جو ہے نا میرا کلاس فیل ہوا، آخری سال ہم نے اکٹھا، تو اس کا مجھے پرسوں فون آیا کہ ہمارا یہاں ایک پروگرام ہے اور 4-5 ہمارے کلاس فیل ہو جمع ہیں، آپ بھی آ رہے۔ اس بچے کو اللہ نے ایسی فکر دی ہے کہ اس نے پورے ملک میں یہ جو مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب نہیں ہوتے قرآن کریم کے ناظرہ پڑھنے کے لیے محلے کے بچے آتے ہیں، اس کا جال بچھا دیا پورے ملک میں، اور ایسا جال ہے کہ اس مکتب میں بچے کے قرآن بھی صحیح ہو جاتا ہے تجوید کے ساتھ، دین کی موٹی موٹی معلومات بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، پھر ان بچوں کے واسطے سے ان کے والدین کو بھی وہ جمع کرتے ہیں موقع بموقع، اور پورا ایک سسٹم ہے ان کا، تنخواہیں بھی وہ خود دیتے ہیں۔ تو وہاں میں گیا ہوا تھا، وہاں پروگرام تھا، ان کے وہ نگران صاحب رہے تھے اور عجیب و غریب وہ بیان کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا جو آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 2 واقعے میں، ایک تو کہا کہ ہماری تشکیل ہوئی، وہ جماعت میں گئے فیصل آباد میں، کہتے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ریٹائر، اور ان کے 6 بیٹے تھے، خود ڈاکٹر، اور 6 کے 6 بیٹے قرآن کے حافظ قاری اور عالم۔ دوسرا واقعہ انہوں نے عجیب سنایا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے کسی سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں جو ہے نا ایک مسجد میں اس نے عصر کی نماز پڑھی، عام مسلمان تھا، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہاں تعلیم ہوئی، تو وہ جو تھا وہ تعلیم میں بیٹھ گیا، مسافر تھا، تعلیم میں اس نے حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تو اس کو قیامت والے دن اس بیٹے کو 10 ایسے آدمی جو اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی گناہوں کی وجہ سے، اس بچے کو اللہ پاک یہ حق دیں گے سفارش کا کہ تو ان 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے اٹھا، اس کا دین ایمان کی بات اس کے دل میں لگ گئی، گھر آ کر کی بیوی کو کہتا ہے، سفر سے جب واپس آیا تو بیوی کو کہتا ابھی ہم نے بیٹے کو حافظ بنا، اس نے بڑی مخالفت کی لیکن وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں میں نے اپنے بیٹے کو ہر حال میں حافظ بنا۔ جب اس نے حافظ بنایا تو پھر اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، انہوں نے ایک مکان تھا اضافی ان کا، اس مکان کو وقف کر کے تعلیم قرآن کا باقاعدہ اس میں ایک مدرسہ کھول دیا، 300 بچے کہتا اس وقت اس میں پڑھ رہے تھے، کئی قاری اور کئی استاد انہوں نے رکھے۔ پھر سفر کے دوران اتفاقاً وہ اسی مسجد میں پہنچا، جب اس مسجد میں پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور تعلیم نہیں ہوئی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں تو تعلیم ہوتی تھی، آج یہاں تعلیم نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بابا جی بڑے دور سے آتے تھے تعلیم کرانے کے لیے، تو آج کل انہوں نے آنا بند کر دیا، جب وہ نہیں آتے تو تعلیم کرانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں ان گاؤں کے ہاتھ تھا، وہ پتہ پوچھتے 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 اس بابا جی کے گھر پہنچا۔ جب اس بابا جی کے گھر پہنچا تو اس سے پوچھا بابا جی آپ پہلے تعلیم کراتے تھے، میں ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا آپ کی تعلیم، تو آپ نے آج کل بند کر دی ہے، کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہے، میں جا جا کے تھک گیا، میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تیری تعلیم کی برکت سے ایک ایسا مدرسہ قائم ہو چکا ہے جس میں 300 بچے قرآن پاک کے حافظ بن چکے۔ تو بھائی اللہ پاک جس کو تو، اس لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ تعلیم کے حلقوں میں خود بھی جڑا کرو اور گھر میں بھی تعلیم کا کوئی ایسا انتظام جاری کرو، یہ سنتے 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 آخر بندہ ایک بندہ بھی اگر سدھر جائے نا تو ہماری قیمت وصول۔ اور تیسری بات بھی اسی میرے کلاس فیل اور مولوی صاحب نے بیان کہ ہمارا کراچی میں جو مکتب ہے وہ کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے تو میں ان سے بیان بھی کرواؤں گا، ملاقات بھی آپ کی کرواؤں گا، کراچی کا مہمان ہے اور عجیب اللہ نے اس کو مل کر دیا، کیونکہ ہمارا جو کراچی میں دفتر ہے نا اس دفتر میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کے مدرسے میں میں اپنا بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں اور اس کو میں نے حافظ بنایا۔ تو استقبالیہ میں جو بزرگ بیٹھے تھے جو یہ ساری کارروائی کرتے ہیں، داخلے کے آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا واقعتاً آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو اسی ارادے سے آیا ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ تو اس استقبالیہ والے بزرگ نے ان سے پوچھا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا بھی اگر بچے کو حافظ بنانا ہے تو پھر گھر سے ٹی وی نکالنا،
بچہ یہاں سے قرآن پڑھے، گھر میں جا کے ٹی وی دیکھے، ٹی وی کا ماحول ہو، تو پھر قرآن آپ کا بیٹا صحیح یاد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جا کر کی بیوی کو کہا، بڑی مخالفت ہوئی، لیکن اس نے گھر سے ٹی وی نکالا اور آخر کار جو ہے وہ اس پر سنا رہے تھے کہ کبھی کوئی ایک بات بھی بندے کے منہ سے خیر کی نکل جائے تو اگلے کا پورا خاندان، پوری دن کی دنیا بدل جاتی۔ تو بھائی یہ جو دینی تعلیم ہے اس سے خود بھی محروم نہ رہیں۔ اب تو بوڑھوں کے مدرسے بھی کھل چکے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مولوی، ڈاکٹر بھی بنے، مولوی بھی بنے، قرآن کے حافظ اور قاری بھی بنے، دیندار بھی بنے۔ ہمیں صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے، مسلمان ڈاکٹر چاہیے، دیندار ڈاکٹر چاہیے، متقی اور پرہیزگار ڈاکٹر چاہیے۔ صرف انجینئر نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان انجینئر چاہیے، دیندار متقی پرہیزگار انجینئر چاہیے۔ جتنے بھی محکمے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے دیندار متقی اور پرہیزگار ہوں تو یہ مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے نا، یہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ آج ہمارے مسائل کا جو بنیادی سبب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہے، اس کو دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں۔ انجینئر صرف انجینئر ہے، افسر صرف افسر ہے، تاجر صرف تاجر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ ہمارے بازار میں کوئی آدمی وہ تجارت نہیں کر سکتا جس کو دینی مسائل کا علم ہو۔ پہلے دینی مسائل سیکھے تو پھر ہمارے بازار میں وہ تجارت کرے گا، ورنہ اس کو تجارت کی اجازت نہیں۔ تو باہر دین کی سمجھ پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کے لیے ایک تو یہ عام مدارس ہیں، اور دوسرا کچھ مدارس ایسے ہیں جو شام کے اوقات میں سارا دن دفتر میں، اور لوگ جو ہے نا دفتر سے سیدھے اس مدرسے میں پہنچتے ہیں، رات 10 بجے تک اپنا وہ نصاب پڑھتے ہیں، 10 بجے گھر جاتے ہیں، صبح پھر دفتر چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال کئی ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہمارے مدارس سے آخری سال پڑھ کے فارغ ہوئے، جنہوں نے شام کے مدرسوں میں 5-6 گھنٹے دے کر کے پورا کورس عالم دین کا پورا کیا۔ اور کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں، یہ میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ بھائی عبدالرحمٰن صاحب میرے ذمہ لگا کے گئے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے۔ کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کو یہ جو شام کے مدرسے، ان کو کہتے ہیں مدرسہ مسائیہ، شام کے مدرسے، اور کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں مدرسہ اسبوعیہ، ہفتہ وار مدرسے۔ بھائی کچھ مدرسے اب ایسے بھی کھل چکے ہیں جن میں ہفتہ اتوار 2 دن صرف پڑھائی ہوتی ہے، باقی پورا ہفتہ اپنے دفتر کا کام کرے، تجارت کرے۔ کہ 2 دن جو آپ کے چھٹی کے ہیں نا، اس میں 4-5 گھنٹے آپ مدرسے والوں کو دے دیں تو آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ باقاعدہ درس نظامی سے گزار دیں۔ اگر آپ کو حق طالب نہیں بنیں گے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا، گمراہی سے بچ جائیں گے، چاننا اندر پیدا ہو جائے گا، دین کی سمجھ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے قریب ایک پولیس فاؤنڈیشن میں مسجد بلال میں مدرسہ قائم ہے، یہاں سے بھی کئی بوڑھے بابے جو ہے نا جاتے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پورے نہیں بنیں گے تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو کام پورا نہیں کر سکتے اس کو پورا چھوڑ نہیں دیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اس کی کوشش کریں۔ اور رمضان میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بھی یہاں ایک تعلیم بالغہ کے نام سے ایک کلاس شروع کریں، یعنی اس میں قرآن پاک کی تصحیح، نماز کی تصحیح، تجوید کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک کیسے ناظرہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح مغرب سے عشاء تک قاری صاحب کی منت سماجت کریں گے، ان کو کچھ تنخواہ بھی دیں گے، تو باقاعدہ اس میں داخلہ ہوگا، پہلا پڑھنے والوں کو باقاعدہ ڈگری بھی دیں گے، اعلان بھی دیں گے، تاکہ صحیح۔ کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر شروع کیا ہو لیکن وہ نہ ہونے کے برابر، تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو۔ آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہماری نمازیں صحیح، نماز پڑھ رہے ہیں پنجابی میں، پشتو میں، حالانکہ قرآن اور نماز تو عربی میں آیا ہے، سورہ اخلاص صحیح نہیں آتی، کلمہ صحیح نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے نماز۔ اب آپ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، جب نماز غلط پڑھیں گے تو نماز کے پھر کیا اثر آتا ہے، خوشو خلو کہاں سے پیدا ہو؟ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب کرے۔ تو خلاصہ پوری بات یہ ہوا کہ دین کی سمجھ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ کیا ہے بھائی؟ دینی تعلیم۔ دوسرا راستہ اللہ والوں کی صحبت، کسی کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کو بھی اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور تیسرا راستہ یہ جو جماعت والا جو راستہ اللہ پاک نے ایسا الہامی راستہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کے واسطے سے نکالا ہے، یہ تو عجیب و غریب راستہ،
یہ جس بزرگوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا نا ابھی، ان کے والد صاحب تبلیغی تھے. اس تبلیغ کی برکت سے اس نے اپنے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنایا. وہ فیصل آباد کے ڈاکٹر صاحب تبلیغی تھے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو حافظ قاری بنایا. خود ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں حضروں میں ایک ماسٹر کرم داد صاحب، خود سکول کے ہیڈ ماسٹر، 4 بیٹے تھے، چاروں کو عالم بنایا. اور ایسا عالم بنایا کہ ان میں ایک بیٹا ریمنڈ میں مقیم ہے، ریمنڈ کے مدرسے کا بہت بڑا استاد، اور گاؤں کے اندر بھی مدرسہ ان کا چل رہا ہے. تو بھائی اس راستے میں یہ بھی راستہ دین کی سمجھ آ سکتا ہے. اس سے دنیا بھی نہیں چھوٹتی، دفتر کا کام بھی چلتا رہتا ہے، دکان بھی چلتی رہتی ہے، اور آدمی جو ہے نا آہستہ آہستہ اس راستے میں چلتا رہتا ہے. آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے